وعلى آل سيدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اگر کوئی آدمی غلطی کرے اور اس کو کوئی بھی نہ بتائے تو وہ ساری عمر غلطی کرتا ہے۔ کسی کتاب میں کوئی لفظ اس نے غلط یاد کر لیا تو اگر کوئی بھی اس کو اطلاع نہ کرے، اس سے مطلع نہ کرے اس کو کہ یہ آپ کی غلطی ہے، تو ساری عمر وہ غلطی پھر پڑتا ہے۔ اگر کوئی اطلاع کر دے تو اطلاع کرنے والا مہربان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی برا منائے کہ اس نے مجھے کیوں بتایا ہے، بلکہ وہ اس کا محسن ہے، اس کا مہربان ہے وہ کہ اس نے مجھے بتا دیا ہے، میری غلطی ٹھیک ہو گئی ہے۔ ایسی اعمال کے اندر نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے وقت کوئی غلطی ہو جائے، ایک ساتھی دوسرے کو بتا دے کہ بھئی یہ آپ نے غلطی کی ہے کہ یہ ہمیں ٹھیک کرنی چاہیے، بجائے کہ تم ٹھیک کرو۔ ان الفاظوں سے آدمی کہہ دے کہ ہمیں ٹھیک کرنی چاہیے، اس کا میں بھی محتاج ہوں اور سب بھی ٹھیک کرنے کے محتاج ہیں۔ جو بھی غلطی کرتا ہے، مسجد میں داخل ہوا ہے، دایاں پاؤں سے داخل ہو، بعض دفعہ نہیں پتہ ہوتا بایاں پاؤں سے داخل ہوتا ہے، خلاف سنت ہے، تو خلاف سنت پر اللہ راضی نہیں ہوتے، اور سنت کے مطابق داخل ہونے سے اللہ جل جلالہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے محبوب کی پیروی میں داخل ہوا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر بعض دفعہ نماز آدمی پڑھ رہا ہے اور ٹخنے چھپے ہوئے ہیں سلوار سے، کپڑے سے، تہہ بند سے، تو اس پر بڑی سخت وعید ہے کہ آپ نے فرمایا اتنی جگہ وہ جہنم میں جلے گی۔ اب آپ خود سوچ لیں، ایک پورا جو ہے وہ آگ میں ڈال دی جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو ٹخنوں سمیت اتنا پاؤں آگ میں جلے تو کتنی سخت وعید ہے، کتنی تکلیف ہوگی۔ بلکہ ایسے آدمی کو آپ نے فرمایا جا دوبارہ پھر نماز پڑھ، کہ تیری نماز ہی نہیں ہے، پھر جا دوبارہ نماز پڑھ۔ آپ نے کئی مرتبہ اس سے نماز پڑھوائی، پھر بتایا کہ جس مرد کے ٹخنے چھپے ہوئے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی، یعنی وعید ہے سخت۔ اس لیے بعض ایسے بھی بیچارے ہیں جو کبھی کبھی مسجد میں آتے ہیں یا کسی نے بتایا ہی نہیں ہے یا کبھی سنے ہی نہیں ہے۔ اکثر یہ ہے کہ آج دور ایسا ہے کہ سنتے نہیں ہیں، کہ کسی نے کوئی بات بتائی ہے، بھئی تھوڑی دیر ہم کوئی سن لیں اس لیے کہ کوئی عمل ہو جائے۔ کتنے آج دنیا میں ہیں لوگ جو بالکل بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، وہ سکرین جانے اور جو جانے، جو الٹا کسی نے کہہ دیا وہ شروع کر دیا۔ یہ نہیں پتہ کہ کہنے والا گمراہ ہے، فاسق ہے، کون ہے، پتہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کی اصلاح ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے اور دوسرا ہاتھ اس دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے۔ اگر یہ کہ میں نہیں استعمال کروں گا، اس کو نہیں دھوؤں گا، تو وہ بھی گندہ رہے گا، وہ بھی گندہ رہے گا۔ ایک قدم دوسرے قدم کے اٹھنے کا سبب بنتا ہے، ایک قدم دوسرے قدم کو اٹھاتا ہے۔ ایسے ہی معاشرے کے اندر ایک انسان دوسرے انسان کو سنوارتا ہے اور دوسرے کے ذریعے وہ سنورتا ہے۔ ایسی بعض دفعہ ٹوپی نہیں پہنتے،
ایک ہے ٹوپی نہ ہو پریشان ہوا نہیں بھائی گھر سے لایا نہیں ہوں یا نہیں ہے، ایک ہے ٹوپی کی ضرورت ہی کیا ہے، اس نے حضور کی سنت کو حقیر سمجھا۔ یہ بہت بڑے نقصان میں ہے، کیا کہوں، اس کی ظلمت، اس کا اندھیرا اس کے دل کو پتہ نہیں کہاں لے جائے گا۔ بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک حقیر سمجھنے والا کہ کیا ہے جی، کیا کرنی ہے پہن کر، یہ خیر منائے کہ ایسا نہ ہو کہیں اور نہ چلا جائے۔ اللہ پاک کو ہمیں ضرورت ہے اس دروازے کی، اللہ چاہے تو کافروں کو ہدایت دے دے، کلمے کی دولت نصیب کرے، وہ مسجدوں میں آ جائیں، اور دوسرے جو ہیں چلے جائیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ تو اصل تو ہے کہ آدمی خود اپنی ٹوپی رکھے۔ دوسرا یہ ہے مساجد میں ٹوپی اچھی رکھنی چاہیے، نہیں ہے تو پھر یہ آخری درجے کی یہ پلاسٹر کی ٹوپیاں کوئی لے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو نہ پہننے سے عادت خراب نہ ہو، چلو پہن لیں۔ جب عادت خراب ہو جائے گی، کیا کرنی ہے ٹوپی، سنت کی حقارت دل میں آ جائے گی تو سمجھو یہ آدمی پھر گیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی مستحب کو چھوڑتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ سنت کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو سنت کو چھوڑتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ واجب کو چھوڑتا ہے، اور جو واجب کو چھوڑتا ہے جان بوجھ کر وہ وقت آتا ہے کہ فرض کو چھوڑتا ہے۔ فرض سے یہ نہیں اتنے بڑے دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا جس نے فرض کو چھوڑا پھر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں کہ ہر کام کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس سے ہمیں محبت ہے، چاہے ہم سے ادا نہیں ہوئی، غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، چلو ہم گناہ گار نہیں ہو سکی، اس کو حقیر نہ سمجھیں، اس سے محبت رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اسے محبت کرنا، اس سے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا جو محبت کرے گا میری سنت کے ساتھ۔ اس لیے جو محبت کرے گا کوتاہی ہوئی بھی تو امید ہے کہ وہ دور کر لے گا اپنی۔ اس لیے اگر کوئی بھائی نہیں پہنتا، اس کو یاد نہیں ہے، بعض دفعہ یاد نہیں ہوتا یا ملتی نہیں ہے تو ٹوپی لا کر اس کے سر پہ احترام کے ساتھ رکھ دی جائے۔ اگر نہیں ہے تو سفید ٹوپیاں کوشش کیا کریں۔ اگر کوئی آدمی ٹوپیاں لے آنا یعنی مسجد میں رکھنا چاہتا ہے، میرا مشورہ ہے بہتر ہے سفید رنگ حضور کو پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو پسند ہے، تو سفید ٹوپی لے آ کر جو ہے رکھی جائے، بہتر ہے۔ ورنہ کوئی بھی رنگ ہو پہن تو سکتا ہے کوئی۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔